السلام علیکم تمام احباب، سعدیہ عاطف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنے پرانے موضوع کو لے کر، جس کی آج ہم دوسری قسط پیش کریں گے۔ وہ موضوع تھا تجریدی آرٹ کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کے بٹن کو دبائیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو، بہت سے آرٹ کے چاہنے والوں تک یہ آڈیو ویڈیو پہنچ سکے۔ اپنی پہلی کیس جو تجریدی آرٹ کے بارے میں تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فن مصوری میں تجریدی آرٹ کا کیا کردار رہا ہے، اس کی اہمیت کیا تھی اور اس کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ آخر تک ہم پہنچے تھے ان 4 فرانسیسی مصوروں تک، جس میں مونے، مانے، پسارو، رینوا تھے، جنہوں نے روشنی کی عکاسی کو اپنی پینٹنگ میں سب سے اہمیت لے کر اس کو دکھانا شروع کیا تھا۔ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر رکھا تھا، ایک بہت اس کو ایک اہم موضوع کے طور پر پیش کیا، اور یہ مہم یہاں مکمل نہیں ہو گئی تھی کیونکہ یہ روشنی کو حاصل کرنے کا محض آغاز تھا جو ان 4 فرانسیسی مصوروں نے شروع کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ علوم فنون میں تجربات اور ایجادات کے میعاد انسان کی زندگی سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور عموماً تجربات و دریافت ایک عالم نہیں بلکہ کئی عالموں کی کوشش سے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ روشنی کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے تجربات جاری رہے۔ اس زمن میں فرانس کے ہی 2 اور مصوروں، جس میں جارج سورے اور پال شامل تھے، انہوں نے روشنی کی عکاسی پر مایہ ناز خدمات کو کسی قیمت پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جارج سورے نے رنگوں کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ سوائے بنیادی رنگوں کے ہر رنگ کچھ رنگوں سے مل کر بنا ہے، یعنی زرد رنگ سرخ اور پیلے رنگ کی آمیزی سے، سبز رنگ نیلے اور پیلے کے امتزاج سے، اسی طرح جامنی رنگ سرخ اور نیلے رنگ کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ روشنی کی تخلیق کے لیے اس نے رنگوں کی بنیادی خصوصیات کا تجزیہ کرنے کا راستہ اختیار کیا اور اپنی تصاویر میں جامنی رنگ کے لیے سرخ اور نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے نقطے ساتھ ساتھ لگا دیے۔ اسی طرح نارنجی رنگ کے لیے سرخ اور پیلے رنگ کے نقطے ساتھ ساتھ لگا دیے کہ دور سے دیکھنے والی آنکھ جب ان دونوں رنگوں کو ملائے تو سرخ اور نیلے رنگ کی بجائے ہمیں جامنی نظر آئے، سرخ اور پیلے رنگ کی بجائے ہمیں نارنجی رنگ نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ رنگوں میں ایک خصوصی چمکتی ہوئی روشنی کا تاثر بھی آئے۔ اگر بات یہاں تک ہی ہوتی تو خیر تھی، مگر روشنی کو حاصل کرنے کے شوق میں تمام شہزادے یہ بھول گئے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دے دی ہے۔ اب ان کی تصاویر میں تمام جتنی بھی اشیاء افراد ہیں، وہ 2 عوامل کی بنیادی ساخت کا جو وجود ہے وہ کہیں نہ کہیں یا تو ختم ہو گیا یا بہت کم ہو گیا۔ ساخت کے اعتبار سے ان کی تصاویر بہت کمزور اور بے جان نظر آنا شروع ہوئی، یہاں تک پہنچتے پہنچتے حقیقت پسند مصوری کی دیوی کے پاؤں تلے پانی آ چکا تھا۔ اس کمی کو بھی محسوس کرنے والا 19ویں صدی کا فرانسیسی مصور پال سازین تھا، جس نے جب یہ دیکھا کہ روشنی کی عکاسی کی خاطر اشیاء کا ٹھوس وجود اور ساخت ہمارے ہاتھوں ریت کی طرح کھسکتی جا رہی ہے، تو اس نے اشیاء و اجسام کی بنیادی ساخت پر زیادہ توجہ اور اہمیت دینی شروع کر دی، اور اپنی تعلیمات میں بھی اس سوچ و خیال کی وکالت شروع کر دی۔ اس سے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع کی مصوری میں ٹھوس پن تو آ گیا، مگر بنیادی ساخت کو زیادہ مد نظر رکھنے کی وجہ سے اشیاء میں ایک جیومیٹریکل اینگل آ گیا۔ یہ جیومیٹری کی انتہائی بنیادی ساخت پر مبنی ایک سادگی اور سہل پن آ گیا، جس کو خطوط کا سیدھا سادہ انداز کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز کے چند نوجوان مصور، جس میں پکاسو، براک اور جان گریس شامل ہیں، انہوں نے سازین کی تعلیمات کو انتہائی لفظی معنوں میں لیتے ہوئے اپنی تصاویر کو ایسے انداز میں تعمیر کرنا شروع کیا جس سے اجسام اور اشیاء صرف بنیادی ساخت پر ہی مشتمل ہو کے رہ گئیں، جس پر پیرس میں ماقب پسند تحریک کا آغاز ہوا، جس کے مطابق مصوروں کو انتہائی سادہ اور سیدھی ساخت کے مکب نما خطوط میں ڈھال کر اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ یہ 1907 کا زمانہ تھا جب یہ جو تحریک تھی یہ فرانس سے پورے یورپ اور امریکہ میں بھی پھیل گئی۔
اس تحریک نے فن مصوری کو بہت حد تک تجریدیت کی راہ پہ ڈال دیا۔ بہت سارے مصور بیک ٹو بیک آتے گئے اور جو ایک مصوری میں حقیقت پسندگی کا جو ایک خاصہ تھا وہ کہیں نہ کہیں کم ہو گیا۔ آرٹسٹوں نے ایک آبجیکٹ کو مختلف طریقوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ کبھی کبھی تو وہ ایک آبجیکٹ کو بیک وقت ایک کے بجائے بہت سے زاویوں سے دیکھ کر مصور کرنے کا اصول، جس سے مجموعی طور پر تصویر میں نمایاں پیچیدگی اور تجریدیت کا تاثر آنے لگا۔ تصاویر 3 سطحی کے بجائے 2 سطحی ہو کے رہ گئی اور اشیاء و اجسام کے بیک وقت مختلف رخ یکجا ہو جانے کی وجہ سے ان کو سمجھنا کافی مشکل ہو گیا، جس طرح پکاسو نے، براک نے اپنے کام میں دکھایا۔ آہستہ آہستہ جو ایک اشیاء کا ایک جو تاثر تھا وہ ان کو سمجھنا اتنا مشکل ہو گیا، جیسے کہ ہم اپنی نارمل ایک مثال لیتے ہیں، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ اگر بات یہاں تک ہی رہتی تب بھی پانی ابھی صرف گھٹنوں تک ہی تھا، مگر اس کی تیسری منزل وہ تھی جس میں مختلف اشیاء کو حقیقی اجزاء سے توڑ مروڑ کے کینوس پہ چسپاں کر کے اس سے تصاویر کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب تو جیسے حقیقت پسند مصوری کی دیوی کمر تک پانی میں ڈوب گئی، لیکن ابھی حالات ایسے بھی نہ تھے کہ اس کو بچایا نہ جا سکے، کیونکہ یہ تمام اگر حقیقت پسند مصوری پر مبنی نہ تھا مگر اس کے پیچھے خصوصی نظریات تھے، اور حقیقت میں یہ فارمولے لمبے تجربات کا نچوڑ تھے، جن میں اگر مصور کے خیالات کا تسلسل سمجھ لیا جائے تو اس کی تخلیق کردہ تصاویر خود بخود کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ وہ جو مصوری کے اصول تھے وہ کہیں نہ کہیں تجریدیت نے اس کو ڈھانپ لیا، وہ اصول کہیں غائب ہو گئے۔ اب جتنے بھی عوامل تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، جو موضوع تھے، وہ کہیں نہ کہیں حقیقت یا سچائی سے دور نظر آتے تھے۔ مصوری کی دنیا میں بہت ساری چیزیں، ان کے جتنی بھی تمام متعین روایات اور اقدار تھے، اس سے بغاوت کر کے آرٹسٹوں نے اپنے آرٹ کو پیش کرنا شروع کیا، اور انہوں نے وہ جو تمام ایک ویلیو تھی آرٹ کی، جب ڈاڈا آرٹ آیا تو وہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ آرٹ ہے، وہ جو پرانے اصول طریقے سب ختم ہو گیا، ہر چیز آرٹ کے زمرے میں آئی، اور 1914 سے 1924 تک کے 10 سالوں میں مصوری کی تاریخ میں اتنے عجیب و غریب انداز دکھائے گئے کہ حقیقت پسند مصوری کے جو پیکر تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ ڈاڈائزم کے بعد آہستہ آہستہ ایک مختلف طرف آرٹ نکلا جس کو سورریلزم کا نام دیا گیا۔ سورریلزم کے زیر اثر سنجیدہ اور معنی خیز تصاویر بننا شروع ہو گئیں، اور اس میں بہت سارے مصور جو سورریلزم گروپ کے انڈر آئے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور ان آرٹسٹوں نے کہیں نہ کہیں ایک جو ڈاڈائزم پہ آ کے آرٹ نے ایک عجیب و غریب شکل لے لی تھی، جس میں انسان کو بہت عجیب سے طریقے سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک درندے کی شکل میں، یا ایک سفاک اور ظالم کی شکل میں، یا ایک بڑے عجیب سے طریقے سے ڈاڈائزم میں پیش کرنا شروع کیا۔ سورریلزم میں آ کے کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو تھوڑا سا کور کر لیا گیا، وہ مکمل سورج گرہن لگنے سے بچا لیا گیا، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک اب تک جو کچھ ہو چکا تھا اس کے اثرات فن پر بہت زیادہ پڑے، چونکہ تصاویر میں ایک سادگی اور سیدھا پن آ گیا تھا جو کسی بھی مکتب فکر کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بہت جگہ سے ہوتی ہوئی مصوری اب تجریدیت کی راہ پر چل پڑی تھی، اور جگہ جگہ سے مختلف چھوٹی چھوٹی تحریکیں نکلیں جنہوں نے تجریدی آرٹ کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور تجریدی آرٹ صرف خیالات، احساسات، جذبات، آئیڈیاز کو لے کر ہی رہ گیا۔
ساری دنیا میں جس طرح تجریدی آرٹ پھیلتا چلا گیا، اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہمارے خطے تک بھی پہنچے۔ پاکستان میں جیسا کہ ہر سال 40-50 برس کے بعد ہر بات پہنچتی ہے، اسی طرح فنون میں بھی تجریدیت پسندی اور ڈاڈا سے ملتے جلتے خیالات پاکستان میں پہنچتے پہنچتے آدھی صدی گزر گئی۔ چنانچہ ہمیں یاد ہوگا کہ پاکستان میں 1960 کے دوران تجریدی مصوری کا ایک بوم سا اٹھا تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کافی مصوروں کے خیالات، رنگوں، ساخت اور تصاویر کو متاثر کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصوری کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی ایک تجریدی پن آ چکا تھا، جس کو ہم آزاد شاعری کہتے ہیں۔ تجریدی مکتب فکر کے مصوروں کا سب سے بڑا نعرہ ہی یہی تھا کہ ہم کسی قسم کے قوانین کے پابند ہو کر کیوں مصوری کریں۔ اپنی اگلی قسم میں ہم جانیں گے تجریدی آرٹ کا کردار پاکستان کے حوالے سے اور اس کے انڈر کتنے آرٹسٹوں نے کام کیا۔ شکریہ۔